قرآن کریم میں بیان ہوئے ایسے الفاظ جنہیں ہم مسلمان پڑھتے تو ہیں لیکن ان الفاظ کا مطلب کسی کو نہیں پتہ۔ قرآن مجید کے لکھے ایک ایک لفظ کی معنی اور اس کی تفسیر ہر ایک شخص جان سکتا ہے، لیکن قرآن کریم میں بیان ہوئے کچھ ایسے الفاظ جن کا مطلب نہ تو آج تک کسی کو پتہ چلا اور نہ قیامت تک پتہ لگ پائے گا، جہاں تک کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کا مطلب صحابہ کرام کو نہیں بتایا، جنہیں راز رکھا گیا اور ان کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے۔ ان الفاظ کو حروف مقطعات یا لوح قرآنی کہا جاتا ہے، جنہیں لوگ گھروں، دکانوں یا تعویذ بنا کر گلے میں برکت کے لیے لٹکا کر رکھتے ہیں۔ یہ الفاظ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک کوڈ ورڈنگ ہے جس کا مطلب امت کو نہیں بتایا گیا۔ بہت سے علماء ان الفاظ کا اندازہ لگاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قیامت کے دن بہت سی خوشخبریاں چھپی ہیں۔ اگر ان الفاظ کا مطلب لوگ جان جاتے تو روز آخرت کے لیے اتنی محنت نہ کرتے جتنا کہ لوگ آج اللہ کے خوف اور جہنم سے بچنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ صرف بعض اندازوں پر مشتمل ہیں جس کا ہر فرقے کے علماء مختلف مطلب نکالتے ہیں۔ اس کا بس ایک ہی سیدھا اور صاف مطلب ہے کہ کوئی بھی انسان قیامت تک ان الفاظ کا مطلب نہیں جان سکتا کہ یہ کوئی خوشخبری ہے یا وعید۔ واللہ عالم۔ کون کیسے اور کب پیدا ہوگا اور دنیا میں آ کر کیا کرے گا، کیسے اس کی موت واقع ہوگی اور کائنات میں کس وقت کیا واقعہ رونما ہوگا، کائنات کے بننے اور قیامت کے رونما ہونے تک کے وہ تمام واقعات جنہیں ایک تختی پر لکھ دیا گیا جسے لوح محفوظ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے، یہ تختی کتنی بڑی ہے، کس چیز سے بنایا گیا اور یہ تختی اس وقت کہاں پر موجود ہے، کیا اس تختی پر لکھی گئی تقدیر بدل سکتی ہے؟ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اوان وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ لوح دراصل عربی زبان میں تختی کو کہا جاتا ہے۔ اسے لوح محفوظ، ام الکتاب اور کتاب مکنون بھی کہا جاتا ہے۔ شیاطین کی دسترس، پہنچ اور کمی پیشی سے پاک ہونے کی وجہ سے اسے لوح محفوظ یعنی محفوظ تختی کا نام دیا گیا۔ جیسا کہ ایک مسلمان کا ایمان لانا ضروری ہے ایک اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، ٹھیک اسی طرح مسلمان کا ایمان لانا بھی ضروری ہے عرش و کرسی پر، لوح محفوظ اور روز قیامت پر۔ امام ابو جعفر طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یعنی ہم لوح اور قلم اور ان تمام امور پر ایمان لاتے ہیں جو اس طرح لوح میں لکھ دیے گئے۔ روایتوں میں بیان ہوا لوح محفوظ کی تختی کو اللہ تبارک و تعالی نے 50,000 سال پہلے تخلیق فرمایا۔ جب قلم کو پیدا کیا گیا تو قلم کے پیدا کرنے والے پاک پروردگار نے قلم کو حکم دیا لکھ۔ قلم عرض کرنے لگی میرے پروردگار میں کیا لکھوں؟ مالک کائنات نے حکم دیا تو لکھ دے لوح محفوظ پر کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ گویا یوں قلم نے حکم باری تعالیٰ کے مطابق کائنات کے بننے سے لے کر دنیا کے خاتمے یعنی قیامت تک رونما ہونے والے تمام واقعات کو لکھ ڈالا۔ قلم نے کائنات میں ہونے والے واقعات سے لے کر ہر انسان کی پیدائش، بیماری، صحت، خوشی، غمی، رزق، امتحان اور موت تک کے تمام راز لکھ ڈالے۔ لوح محفوظ کو تمام تر مخلوق سے بالا تر رکھا گیا، جہاں پر نہ تو کوئی انسان اور نہ ہی کوئی شیطان پہنچ پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ قرآن مجید میں لوح محفوظ کے ذکر کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اور ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں شمار کر رکھی ہے۔ روایتوں میں بیان ہوا کہ لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے بنایا گیا اور اس کے صفحات کو سرخ یاقوت سے بنے ہیں، جبکہ اس پر لکھی گئی تحریروں کو نور سے لکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز 360 مرتبہ لوح محفوظ کی طرف نظر فرماتے ہیں۔ روایت میں بیان ہوا کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے، چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر، جبکہ لوح محفوظ عرش کے دائیں جانب لٹکی ہوئی ہے اور اس کی اصل ایک فرشتے کی گود میں لٹکی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوح محفوظ کے سینے پر لکھا گیا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دین اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے گا اور اس کی اتباع کرے گا تو اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ لوح محفوظ پر جس فرشتے کو مقرر کیا گیا ان کا نام حضرت اسرافیل ہے۔
حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے سب سے قریب لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو لوح محفوظ پر لکھ دیتا ہے۔ یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے کو آ کر ٹکراتی ہے، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کی عظمت کی وجہ سے اپنے سر کو جھکائے اور نظروں کو نہیں اٹھاتے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے ٹکرانے کے بعد اسرافیل علیہ السلام اس تختی پر لکھے حکم کو دیکھتے ہیں۔ اگر تختی میں لکھا گیا حکم آسمان والوں کی طرف ہو تو اسے حضرت میکائیل علیہ السلام کو سپرد کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی حکم زمین والوں کے لیے ہو تو اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگی۔ روز حساب جب لوح محفوظ کو حساب کے لیے بلایا جائے گا تو اس کے سب جوڑ تھر تھرا رہے ہوں گے، اس پر خوف کے عالم میں کپ کپی طاری ہوگی۔ مالک یوم الدین لوح محفوظ سے پوچھیں گے اے لوح محفوظ کیا تم نے میرے حکم صحیح پہنچا دیے؟ لوح محفوظ کانپتے ہوئے جواب دے گی جی یا رب العالمین۔ اللہ پاک فرمائیں گے تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ لوح محفوظ عرض کرے گی حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام پر بھی کپ کپی کا وہی عالم ہوگا جو لوح محفوظ پر کپ کپی کی صورت میں ہوا تھا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا تجھے لوح محفوظ نے میرے احکامات پہنچا دیے تھے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی سر کو جھکائے عرض کریں گے جی ہاں یا رب العالمین۔ حضرت اسرافیل کی گواہی کو سن کر لوح محفوظ کہے گی تمام تعریفیں میرے پروردگار کے لیے جس نے مجھے عذاب سے نجات دی۔ حضرت اسرافیل کی گواہی کو سن کر لوح محفوظ کہے گی تمام تعریفیں میرے پروردگار کے لیے جس نے مجھے عذاب سے نجات دی۔ جس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ جبکہ لوح محفوظ پر انسان کی تقدیر کو لکھ دیا گیا تو کیا لوح محفوظ پر لکھی تقدیریں بدل بھی سکتی ہیں؟ روایتوں میں بیان ہوا کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر جسے اللہ پاک عام انسانوں کی دعاؤں سے بدل دیتا ہے۔ دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جسے اللہ پاک اپنے انبیاء کرام یا خاص بندوں کی دعا سے بدل دیتا ہے۔ ان 2 تقدیروں کو تو دعا کے ذریعے بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم جو لوح محفوظ میں موجود ہے اس کو نہیں بدلا جا سکتا، حتیٰ کہ اس کے لیے کوئی نبی بھی دعا کرے تو اس کی دعا کو روک دیا جاتا ہے۔ اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ لوح محفوظ پر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی اور لوح محفوظ پر لکھی گئی تقدیر کو کسی طرح بدلا نہیں جا سکتا۔ البتہ کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو صحیفوں کی شکل میں عطا فرماتا ہے، تو وہ تقدیریں اللہ کے نیک بندوں اور اولیاء کرام کی دعاؤں سے بدلی ہو سکتی ہیں۔